بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اپنے کمنٹس سے بھی ضرور نوازا کریں تاکہ آپ کی رائے کی روشنی میں مزید موضوعات پر گفتگو کی جا سکے اور جو بعض پوائنٹس ہیں وہ مزید ذہن میں آ جاتے ہیں، بندہ اس پر بھی بات کرتا ہے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے ملک کے اندر انتہائی پریشانی کی صورتحال پیدا کیے ہوئے تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لڑا تھا اور انہیں 197 ووٹ ملے تھے، لیکن چونکہ 197 ووٹوں کے اندر 25 ووٹ تحریک انصاف کے تھے جو کہ ان کی پارٹی کے خلاف تھے اور جو پارٹی کی ڈائریکشن تھی اس کے خلاف وہ ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے۔ اس لیے وہ معاملہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا اور وقتی طور پر تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، اور چونکہ ان کے والد محترم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور مرکز میں ان کی حکومت ہے، پولیس اور انتظامیہ کی بھرپور طاقت سے انہوں نے تمام جگہوں پر قبضہ تو ضرور کر لیا، لیکن ایک آئینی حیثیت اپنی جگہ پر برقرار تھی۔ چنانچہ مخالف فریق جو ہے وہ اس ڈیفیکشن کے خلاف، یعنی جو ان کے کارکنوں نے یا ان کے جو ایم پی ایز تھے انہوں نے پارٹی ڈائریکشن کی جو خلاف ورزی کر کے فلور کراسنگ کی، ڈیفیکشن کی، تو وہ اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے۔ عدالت میں یہ ڈائریکشن آئی، کیونکہ آئین میں تو یہ پہلے ہی واضح ہے کہ وہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا ان کا ووٹ جو ڈیسیٹ ہو رہے ہیں کیا وہ ان کا ووٹ بھی کاسٹ جو ہوا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو عدالت عظمیٰ نے اس پر ڈائریکشن دی کہ ایسے لوگ جو ڈیسیٹ ہوں یا ڈیفیکشن کے مرتکب ہوں تو ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ اگرچہ بعض عینی ماہرین اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا درست نہیں ہے، میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، کیونکہ میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، میری ذاتی رائے میں یہ ایک فلور کراسنگ کو روکنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، آئینی بحث اپنی جگہ پر رہی، لیکن میری رائے میں یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ ڈائریکشن کہ ایسے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں، کیونکہ اگر ایسے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں اور ان کی فلور کراسنگ کا جو مقصد ہے وہ تو حل ہو گیا۔ حالانکہ آئین کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے اور ان کے جو مقاصد ہیں اس کو روکا جائے، نہ صرف فلور کراسنگ کو روکا جائے بلکہ اس کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ تو وہ تبھی روکتے ہیں جب ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کیے جائیں۔ تو چنانچہ اس لیے جو پنجاب کے اس وقت گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے اسی بنیاد پر ان کا حلف بھی نہیں لیا تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے ہائی کورٹ جا کر اپنا پاکستان مسلم لیگ نون نے ہائی کورٹ جا کر ڈائریکشن لی وہاں سے، اور ان سے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے انہوں نے وزارت اعلیٰ کا حلف لے لیا اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ تو لیکن بعد میں سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن آئی یا فیصلہ آیا اس میں وہ ووٹ جو تھے وہ کاؤنٹ نہ ہوئے اور ان کی وزارت اعلیٰ کا جو انتخاب ہے وہ اسے کالعدم ایک قسم کا سمجھا گیا۔ لیکن بہرحال حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا تو نہیں گیا، اور یہ کہا کہ یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا۔ اس لیے 22 جولائی کا یہ ٹائم دیا گیا کہ 22 جولائی کو، کیونکہ کچھ پہلے ضمنی الیکشن بھی ہو رہے تھے تو وہ ضمنی الیکشن بھی ہو جائیں تاکہ ہاؤس مکمل ہو جائے، تو 22 جولائی کو یہ ووٹنگ کرائے گی۔ اب اس وقت جو اسمبلی کے اندر جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وہ ڈپٹی اسپیکر تھے۔ ڈپٹی اسپیکر نے جب کی تو 186 ووٹ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو ملے، اور جو 179 ووٹ ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ملے۔ جو 186 پرویز الہی صاحب کو ووٹ ملے تھے تو ان کے اندر 10 ووٹ پاکستان مسلم لیگ کاف کے تھے اور باقی ووٹ جو تھے وہ ان کے تھے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ووٹ تھے۔ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ جو کاف ہے اس کے جو سیاسی سربراہ ہیں، ان کی سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ چوہے شجاعت صاحب ہیں۔ چوہے شجاعت صاحب نے ڈائریکشن یہ دی کہ وہ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے پرویز الہی صاحب ان کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، لیکن جو پارلیمانی پارٹی ہے، یعنی پارلیمانی پارٹی سے مراد یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو پارٹی موجود ہے انہوں نے یونانیمسلی اور متفقہ طور پر تمام کے تمام ووٹ پرویز الہی صاحب کو دیے۔ تو اب ایک آئینی نکتہ تھا، اس کے اندر آئینی سوال تھا
کہ پارٹی کا جو سیاسی جماعت کا سربراہ ہے پرویز الہی صاحب، جو چودھری شجاع صاحب ہیں، وہ ڈائریکشن کچھ اور دے رہے ہیں اور جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ فیصلہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ چونکہ انتظامیہ حمزہ شہباز شریف کے ہاتھ میں تھی اور ان کے والد محترم وزیر اعظم ہیں، اور تمام انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، اس لیے انہوں نے اس کی اپنی طاقت، اپنی زور کے بل بوتے پر وہ 10 ووٹ جو ہیں وہ ایکسکلیوڈ کر دیے اور وہ گنتی سے نکال دیے، اور اس طرح وہ وزیر اعلیٰ کا حلف بھی لے لیا، انہیں کابینہ بھی بنا لی، لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ جو افیکٹو پارٹی تھی یعنی متاثرہ پارٹی پرویز الہی صاحب، وہ سپریم کورٹ میں لے گئے، انہوں نے وہاں پر اپیل کر دی، اور سپریم کورٹ نے چونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو دوست مزاری صاحب ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا چونکہ حوالہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آئیں، آ کر ہمیں بتائیں کہ ہمارے فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ جو سیاسی جماعت کا سربراہ ہے وہ ڈائریکشن اگر دے اس کی وائلیشن کی جائے۔ وہ تو اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں ہے، تو وہ پارلیمنٹ پارٹی کو کیسے ڈائریکشن دے سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا پارلیمانی پارٹی کا کام ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس پہ کافی بحث ہو رہی وکلاء نے، اور اب چونکہ یہ بات پوائنٹ بالکل ویلڈ تھا سپریم کورٹ کا اور ججوں کا اور پرویز الہی صاحب کا، تو اس لیے نون لیگ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اس کو لنگر آن کیا جائے، لمبا کیا جائے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہ اس کے لیے لارجر بینچ بنے۔ اب وہ عدالت میں سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے انہیں بتایا کہ ججز صاحبان چھٹی پر ہیں اور ستمبر سے پہلے لارجر بینچ نہیں بن سکتا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 2 مہینے اس طرح لٹک جائے کہ ستمبر میں جا کر لارجر بینچ بنے گا، پھر 2-4 مہینے وہ کیس چلتا رہے گا، اس طرح 6 مہینے گزر جائیں۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، لیکن یہ بات ان کی تسلیم نہیں کی گئی، سپریم کورٹ نے یہ بات تسلیم نہیں کی، ان کی یہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ لارجر بینچ نہیں بن سکتا، یہی بینچ ہوں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، بلکہ ایک پوائنٹ ہے، وہ ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ لیکن نون لیگ اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے جو اس کے اندر بڑی ہی غلط روایت قائم کی کہ وہ سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنا، اس کے فیصلے کو مسترد کرنا، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے بعض رہنماؤں کی طرف سے جو کہ انتہائی قابل اعتراض ہیں اور شرمندگی کا باعث ہیں۔ اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کسی پارٹی نے، کسی سیاسی جماعت نے کبھی سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہو، شاید یہ پہلا موقع ہے۔ اور بہرحال سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان تھے، انہوں نے ان تمام دھمکیوں اور ان تمام پروپیگنڈا کے باوجود اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دیا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ اگر سپریم کورٹ اس سے متاثر ہو جاتا اور متاثر ہو کر وہ فیصلہ نہ کرتے یا کوئی ایسی بات کرتے، تو یہ کہ آئندہ کے لیے روایت قائم ہو جاتی کہ آئندہ ہر جماعت بائیکاٹ بھی کرتی اور آئندہ ہر جماعت جو ہے وہ اس طرح کے احتجاج بھی کرتی۔ تو یہ اس لیے یہ انتہائی غلط روایت تھی، اور کہ لارجر بینچ جس طرح سپریم کورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ لارجر بینچ نہیں بن سکتا، وہ اس کے اندر بہت دیر ہے اور اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے کچھ لوگوں کا کردار رہا وہ بھی بڑا گھنونا رہا۔ کچھ جو پیڈ میڈیا کے سو کالڈ اینکرز ہیں، انہوں نے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ مطالبہ ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ انصاف پر نہیں ہے؟ کیا جو ایک جماعت جس کے پاس مینڈیٹ ہے، دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر اس وقت سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، آپ ایک سب سے بڑی جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر نکال رہے ہیں اور آپ اس طرح اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات ہمیں جو سیاسی رواداری ہے اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر مالی بحران جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور جو قیمتیں ہیں وہ کہاں سے کہاں، 300 روپے کا ڈالڈا آئل تھا وہ اب 600 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ اس طرح جو غریب لوگ ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں اتنے تنگ ہیں، اتنے پریشان ہیں۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، ہماری انا جو ہے وہ سانس نہیں لے رہی۔ تو اس لیے اب جو پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے عدالت عظمیٰ کے حکم پر وزارت اعلیٰ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ گورنر پنجاب کو یہ چاہیے تھا اور مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی لڑائی عدالت تک تھی، وہ لڑ لی، انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف فیصلہ آیا، تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے تھا، تاکہ سیاسی رواداری کا جو رواج ہے وہ قائم ہو۔ یہ مسلم لیگ نون چونکہ ایک بہرحال مؤثر جماعت ہے اور چھوٹی جماعت نہیں ہے، سب سے بڑی اگر نہیں ہے تو اس وقت ایک جماعت ضرور ہے، تو اس لیے اسے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو گورنر کو چاہیے تھا کہ وہ حلف وفاداری لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر کے۔ انتہائی یہ گھٹیا بات ہے کہ ایک سرکاری عمارت کے، ایک سرکاری دفتر کے، آپ ایک وزارت اعلیٰ کا جو آدمی جو وزیر اعلیٰ ہے، آپ اس پر دروازے بند کر رہے ہیں۔
کہ وہاں پر اس کا حلف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جو رویہ ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے خیال میں کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیٹھ کر ایسے معاملات پر غور کریں، اور سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان ایسے استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں عدم برداشت کو فروغ مل رہا ہے۔ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور خاص طور پر جو خواتین کچھ سیاسی جماعتوں کی نمائندہ بنی ہوئی ہیں، ان کی اسپوک مین بنی ہوئی ہیں، وہ محتاط زبان استعمال کریں۔ پھر اگر سے کوئی دوسری جماعت اگر کوئی ان خواتین کے متعلق کوئی زبان استعمال کرتی ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ مجھے امید ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ حکومتی جو انتظامی معاملات ہیں، حکومت کے انتظامی معاملات ہیں، ان کی طرف توجہ دیں گے، اور جو حکومت کے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے۔ لاہور کے اندر اسپیشل طور پر میں یہ کہوں گا کہ بزدار صاحب کے دور میں لاہور کے اندر صفائی کا انتظام جو تھا انتہائی ناقص تھا اور وہ مناسب نہیں تھا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ ذرا بہتر ہوا تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اس کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور مختلف محکموں کے اندر جو تقرریاں ہیں وہ میرٹ پر کی جائیں، تاکہ وہ محکمے جو لاس کر رہے ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ بد انتظامی کا شکار ہیں، ان محکموں کے اندر میرٹ کے اوپر جو ایلیجیبل لوگ ہیں ان کو وہاں پر مقرر کیا جائے، اور حکومتی مشینری کو بہتر طریقے سے رن کیا جائے۔ صرف ٹھیک ہے مسلم لیگ نون ایک مؤثر جماعت ہے، اس کے ساتھ بھی اچھی کوارڈینیشن رکھی جائے۔ شکریہ۔